learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 136۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر، والکتابی اور اس کی کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایمان کے اصولوں پر قائم و دائم اور جمے رہیں۔ ایمان والوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ خالص سچے مومن بن جاؤ، یعنی حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الحدید 28۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم 386۔ والکتابی اور اس کتاب پر بھی، الذی انزل من قبل جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ اس سے مراد تورات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ ساری کتابیں دراصل ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، وہ دین بھی اسلام تھا، سب میں تعلیم بھی ایک تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری کتابوں کا مقصد بھی ایک ہی تھا، یعنی انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دینا۔ وَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن سے، فقد ضل تو یقیناً وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا بہت دور بھٹک جانا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن سے کفر کرنے والے کا انجام یہ ہے کہ وہ حق کے راستے سے بھٹک جائے گا، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، اعتدال کے راستے سے دور چلا جائے گا، اور گمراہی میں وہ اتنی دور نکل جائے گا کہ اس کا ہدایت کے راستے پر آنا ممکن نہیں رہے گا اور ان سے پھر امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے، کفرن کفر میں۔ جو شخص ہمیشہ اندھیرے میں رہا ہو، اگر وہ روشنی نہ دیکھ پائے تو وہ معذور ہے، لیکن جو روشنی دیکھ لینے کے بعد بھی اندھیرے میں رہنا چاہے، اس کی ذہنی صحت پر پھر شک ہوتا ہے۔ جو کوئی ایمان کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی موت کے بعد توبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ اسے معاف فرمائے گا، نہ اسے اس کی مصیبت سے نکالے گا، اور نہ ہی اس کی ہدایت کی کوئی صورت ہے۔ لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم کہ وہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں، سبیلا راستے کی۔ جو لوگ ایمان کے بعد بار بار مرتد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے مرنے کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا کوئی راستہ عطا نہیں کریں گے، نہ ہی اسے معاف کریں گے۔ ایسا شخص جس حال میں ہوگا اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا نہیں کریں گے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ سورہ منافقون آیت 3۔ بشر المنافقین منافقوں کو خوشخبری دے دے۔ نفاق زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور دل میں کفر کا چھپانا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ کہتے ہیں، شرعی اعتبار سے نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔ نفاق اکبر یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور باطن میں وہ جو سارے کا سارا یا اس کا کوئی حصہ اسلام کو توڑنے والا ہو۔ یہ نفاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تھا اور قرآن میں اس کی مذمت کی گئی ہے، ان کو کافر قرار دیا گیا ہے اور خبر دی گئی ہے کہ یہ لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔
سبیلا۔ سورہ النساء آیت 142 143۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ وہ درمیان ہی میں ڈاواں ڈول ہے، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ نفاق اصغر سے مراد نفاق عمل ہے کہ انسان ظاہر میں جو کچھ ہے دل میں اس کے خلاف چھپا ہے۔ صحیح بخاری 34۔ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ منافق ایمان لا کر کفر کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ الذین وہ لوگ یتخذون بنا لیتے ہیں الکافرین اولیاء کافروں کو دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ۔ منافق مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اس لیے اپنا دوست بناتے ہیں تاکہ وہ غلبہ اور قوت حاصل کر سکیں۔ منافق کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں اور اصل میں منافق کافروں ہی کے ساتھ ہیں۔ ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں عندہم ان کے پاس العزت عزت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کائنات میں عزت اور قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ارشاد فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ سورہ فاطر آیت 10۔ انسانی نفس کے لیے ایک ہی سہارا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جہاں سے وہ عزت پا سکتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی سے انسان معزز ہو سکتا ہے، اس لیے عزت صرف اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ سورہ المنافقون آیت 8۔ مستدرک حاکم میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے عامل گورنر سے فرمایا، یعنی اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے کمزور تھے، تم کو محض اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، تو خوب سمجھ لو اگر تم اسلام کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ حالانکہ اس نے نازل کیا تم پر فی الکتابی کتاب میں ان اذا سمعتم کہ جب سنو تم آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو یکفروا بہا کفر کیا جاتا ہے ان کا ویستہزأ بہا اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا فلا تقعدوا تو نہ تم بیٹھو معہم ان کے ساتھ حتی یخوضوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی بات میں غیرہ اس کے علاوہ۔ نفاق کا بدترین درجہ یہ ہے کہ ایمان والا کسی ایسی محفل میں بیٹھا رہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور وہ خاموش بیٹھا رہے، پھر اس چیز کو وہ رواداری کا نام دے یا آزادی یا وسعت قلبی کا نام دے تاکہ لوگ اسے کمزور ایمان کا طعنہ نہ دیں۔ فلا تقعدوا معہم تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کیے جانے اور ان کا مذاق اڑائے جانے پر تم بھی راضی ہو، پھر کفر اور عذاب جہنم کے مستحق ہونے میں تم انہی کے مانند ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اس نے شراب نہیں پی لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہی کیوں تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ یہ انسان کے ایمان کی شکست کا پہلا مرحلہ ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل ہی سے اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ صحیح مسلم 177۔ انکم اذا مثلہم بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر اہل مجلس کو روکو گے نہیں تو تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت 68 میں فرمایا، اور جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ
جامع المنافقین والکافرین، منافقوں اور کافروں کو جمع کرنے والا ہے، فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، سب کے سب کو۔ منافق اور کافر دونوں جہنم میں جمع ہوں گے، یعنی جس طرح دنیا میں وہ کفر اور شرک میں شریک تھے اسی طرح آگ میں بھی شریک ہوں گے۔ پکڑ دھکڑ میں، بیڑیوں اور توقوں میں کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کا خون پینے میں سب برابر کے شریک ہوں گے، اور سب کو ہمیشگی والے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔